استاد جی وہ پھر آپ نے بھیجی نہیں، آخری چار اب حدیث جو ہے نا وہ رہتی ہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، چلو. اب اس وقت میں سفر میں بھی تھا، اور دوسرا وہ نا موبائل کی بیٹری چارج نہیں ہو رہی تھی جی جمعرات کو نا، جی جی استاد جی۔ اس لیے جا رہا ہوں. چلو میں نا انشاءاللہ ابھی ایک حدیث ہم آگے پڑھتے ہیں، اور میں جی انشاءاللہ استاد ان جی، سب کی جانا تصویر آپ کو میں بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، کل تک یاد کر کے سنا دوں گا انشاءاللہ استاد۔ ہاں، بہت اچھا، بہت اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احادیث احکام الصلاۃ، نماز کے احکام کی احادیث. مسند ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال رجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال رجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ تشریف فرما ہوئے، تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا. انہوں نے نماز پڑھی، اور شخص نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے آپ کو سلام کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ بھائی تو واپس لوٹ جا اور جا کے نماز پڑھ، اس وجہ سے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ تو ابھی نماز پڑھ کر آیا. فرجع یصلی کما صلی، وہ شخص واپس لوٹا اور اس نے ایسی نماز پڑھی جیسا کہ اس نے پہلے نماز پڑھی تھی. ثم جاء، پھر وہ دوسری مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا واپس لوٹ جا اور نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. تو یہ 3 مرتبہ آپ نے اس کو ارشاد فرمایا. تینوں مرتبہ وہ شخص حاضر ہوتا اور سلام کرتا. آپ فرماتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جا کے نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. فقال والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، جب 3 مرتبہ ایسے ہو گیا تو اس نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے، میں تو اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا، میں یہی نماز پڑھ سکتا ہوں. فعلمنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے سکھا دیجئے میں کیسے نماز پڑھوں. اب یہ دیکھیے کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا، دوسری مرتبہ بھی نہیں بتایا. جب خود اس شخص کے دل میں طلب پیدا ہو گئی اور سوال پیدا ہوا کہ بھئی میں تو ایسی ہی نماز پڑھتا ہوں، مجھے تو اس کے علاوہ اچھی نماز آتی ہی نہیں ہے، ایسی ہی میں نماز ہمیشہ پڑھتا ہوں. اب انہوں نے خود جب سوال کیا فعلمنی یا رسول اللہ، میں تو ایسی ہی نماز پڑھ سکتا ہوں اور اس سے بھی اچھی نماز ہے، آپ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیجئے، سکھلا دیجئے. طلب پیدا کی اس کے لیے. ما احسن غیرہ فعلمنی، یا رسول اللہ میں تو ایسی ہی پڑھ سکتا ہوں، اس سے اچھی نماز مجھے نہیں ہے، آپ مجھے سکھا دیجئے کیسے نماز پڑھتے. کہ 3 مرتبہ میں نماز پڑھ کر آیا اور تینوں مرتبہ اپنے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بھئی تیری نماز ہوئی نہیں ہے. تو گویا کہ وہ ارکان میں، شرائط میں کمی کر رہا ہوگا. اس کو کہتے ہیں حدیث مسیء الصلاۃ، نماز کو غلط طریقے سے پڑھنے والا شخص.
لیکن اس ایک شخص کی برکت سے اللہ نے امت مسلمہ کے کتنے لوگوں کی رہنمائی فرما دی، کتنے کی ہدایت کا اللہ نے ذریعہ بنا دی۔ اس نے عرض کی فعلمنی، یا رسول اللہ مجھے سکھا دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ، جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں، جب آپ نماز پڑھنا چاہیں تو آپ تکبیر کہا کریں، اللہ کہا کریں۔ جب آپ تکبیر کہہ لیں، قیام شروع ہو جائے، تو قیام کے بعد جو بڑا فرض ہے، جو رکن ہے، جو بڑا کام ہے، وہ ہے قرات کرنا۔ آپ نے فرمایا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، جتنا قرآن آپ کو یاد ہو، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لو۔ یہ بھی دیکھیں یہاں بعض لوگ کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں جو عرض کر رہے علمنی یا رسول اللہ، اور اس میں فاتحۃ الکتاب کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا ما تیسر معک من القرآن، جو قرآن آپ کو سہولت سے اس وقت موجود ہے، آپ کے ذہن میں موجود ہے، آپ اس کی تلاوت کر لیجئے۔ اگر سورہ فاتحہ ضروری ہوتی، اس کے بغیر نماز نہ ہوتی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے کہ تم سورہ فاتحہ پہلے پڑھو، لیکن آپ نے مطلقاً قرات کا ذکر فرمایا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی مطلقاً قرات فرض ہے، سورہ فاتحہ کا سورہ فاتحہ پڑھنا فرائض میں، فرض قرات میں شامل نہیں ہے۔ اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تم نماز پڑھنا چاہو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، تو آپ تکبیر تحریمہ کرو، اس سے مراد تکبیر تحریمہ ہے۔ ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر آپ تلاوت کریں، قرآن پڑھیں جو آپ کے ساتھ ہو، یعنی آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ ثم ركع حتى تطمئن راكعا، پھر تم رکوع کرو یہاں تک کہ تم اطمینان سے رکوع کرنے والے بن جاؤ، انتہائی، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں تمام ارکان کو اچھی طریقے سے ادا کرنا۔ ثم رفع حتى تعدل قائما، پھر آپ اٹھیں یعنی رکوع سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں بھی دیکھیں رفع الیدین صرف نماز کے شروع میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہیں بھی کسی رکن سے پہلے یا کسی رکن کے بعد رفع یدین کا ذکر نہیں فرمایا، رفع یدین کرو۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں رفع یدین نہ کرنا سنت ہے، ایک مرتبہ شروع میں بس بندہ رفع یدین کر لے، پھر اس کے بعد کسی بھی رکن میں اٹھتے جاتے کسی بھی رکن میں رفع یدین نہیں۔ اگر رفع یدین اتنا ضروری ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ضرور فرماتے کہ تو کیا وہ رفع یدین کیا کر، لیکن آپ نے کہیں بھی آپ نے رفع یدین کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس لیے پتہ چلا کہ سنت اقرب الی السنہ جو نماز ہے وہ ہے رفع یدین کے بغیر۔ یہ ہم اس کو اب نماز سکھا رہے ہیں، وہ عرض کر رہے علمنی یا رسول اللہ، مجھے سکھا دیجیے۔ آپ اندازہ لگائیں جب آدمی کسی کو سکھاتا ہے، پھر امام الانبیاء سکھانے والا ہو، صحابہ اور بھی بیٹھے ہیں، تو آپ کیسے جو ہے نا وہ اہم چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ چیزیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، جیسے بعض لوگ اس پر بڑا زور لگاتے ہیں اور اس رفع یدین پر بڑا زور لگاتے ہیں، اگر یہ چیزیں فرائض یا واجبات یا اہم ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں ضرور اس کو بتاتے، لیکن آپ یہاں پر سورہ فاتحہ کا بھی ذکر نہیں ہے اور رفع یدین کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تم مسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کرنے والے بن جاؤ، اطمینان سے سجدہ کرو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ۔ ثم رفع، پھر آپ اپنا سر اٹھائیے، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ یعنی مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں۔ وفعل فی صلاتک کلھا، اور یہ تم اپنی تمام نماز میں کرو۔ مقصد یہ ہے کہ تعدیل ارکان، اطمینان ارکان، کہ جتنے بھی نماز کے ارکان ہیں
ہر رکن کو اچھی طریقے سے آسان اس کو جو ہے ادا کرنا، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، تاکہ نماز کی جو تمام ارکان ہیں بندہ ان کو اچھی طریقے سے پورا کرنے والا بن جائے۔ تو بظاہر یہ جو شخص ہیں، یہ جو صحابی ہیں، تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تعدیل ارکان نماز میں نہیں کرتے ہوں، کہ تیزی سے نماز پڑھتے ہوں گے، جیسے ہمارے کچھ نمازی ہوتے ہیں وہ بہت تیز نماز پڑھتے ہیں، ان کو ہمارے ایک جو نمازی اس کو کہتے ہیں بھائی تیز گام نمازی، وہ ایسی ماشاءاللہ اس کی سپیڈ ہے، اگر بزرگ ہے وہ ابھی ہم 2 رکعت پوری نہیں کرتے، وہ ماشاءاللہ ساری سنتیں پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ تو آپ نے اس سے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تعدیل ارکان ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، آج ایک حدیث کافی ہے، انشاءاللہ آپ باقی بھی اور 4 پہلے آپ نے 3 حدیث پڑھی ہیں، ان کی تصویر انشاءاللہ ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ استاد جی، جزاک اللہ۔ تو سراجی کا سبق پڑھ لے پھر اس کے بعد۔ جی استاد جی۔ تو آپ نے یاد کیا کہ اصحاب الفروض کتنے ہیں؟ جی استاد جی یاد ہے الحمدللہ۔ کہ مجھے اصحاب الفروض 12 اشخاص ہیں، جس میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں 8 ہیں۔ مردوں میں الاب والجد واخو الاخیافی۔ الجد الصحیح اگر قید لگا لینا جی تو استاد جی۔ اس میں پھر انشاءاللہ وہ صحیح۔ اخ خیفی والزوج، اور جی عورتوں میں جو 8 ہیں، الزوجۃ والبنت وبنت الابن واخت العین واخت اللاتی واخت الاخیاف وام وجدۃ الصحیحہ۔ جی ہاں ماشاءاللہ، تو یہ 12 ہیں۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کے حالات تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا ہم نے پڑھا باپ، اب اس کی 3 حالتیں ہیں، اب کی 3 حالتیں ہیں اور اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ 3 حالتیں کون سی ہیں؟ سدس فقط اور اسبہ محض، اور تیسری صورت ہے سدس مع العصبہ، یعنی فقط سدس، اسبہ محض اور سدس مع العصبہ۔ یعنی ایک صورت بات یہ ہے کہ آپ کی پہلی حالت یہ ہے کہ اس کو صرف چھٹا حصہ ملے گا، بچہ مر گیا یا بچی مر گئی، عورت مر گئی یا مرد مر گیا، اس کا باپ موجود ہے، تو پہلی حالت یہ ہے کہ باپ کو ایک صورت میں صرف سدس ملے گا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ باپ محض عصبہ ہوگا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ باپ اس کو سدس بھی ملے گا، ساتھ وہ عصبہ بھی بنے گا۔ اب اس کی وجہ حسر یہ ہے کہ میت کی اولاد ہوگی یا نہیں۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو باپ اسبہ محض ہوگا۔ اسبہ محض مقصد یہ ہے کہ ورثہ جو ہے ذوی الفروض ان کو دے کر جتنا بھی ملے گا، جتنا بھی بچے گا سب باپ لے لے گا، اس کو کہتے ہیں اسبہ محض۔ اسبہ کی تعریف انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ اچھا، تو میت کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو باپ اسبہ محض ہوگا، اور اگر اولاد ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ صرف مذکر ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں ہیں یا صرف مؤنث ہیں۔ تو 4 حالتیں بن گئی، 4 صورتیں بن گئی۔ پہلی صورت یہ تھی کہ اولاد ہی نہیں ہے مرنے والے کی، لیکن مرنے والے کا باپ موجود ہے، تو اس کو اسبہ محض ہوگا یہ۔ اور اگر اولاد ہے تو پھر اس میں تفصیل ہے، دیکھا جائے گا کہ اس مرنے والے کی صرف مذکر اولاد ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں قسم کی اولاد ہے یا صرف مؤنث اولاد ہے۔ 3 صورتیں گویا کہ بن جاتی ہیں۔ تو پہلی صورت کہ اگر صرف مذکر اولاد ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں ہو، تو ان دونوں صورت میں باپ کو فقط سدس ملے گا، یعنی چھٹا حصہ ملے گا، مرنے والے کے مال کا چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر صرف مذکر ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں قسم کی اولاد ہو تو باپ کو صرف سدس ملے گا، اور اگر صرف مؤنث اولاد ہے مرنے والے کی تو پھر اس صورت میں باپ کو سدس پہ ملے گا اور باپ اسبابی بن جائے گا ساتھ۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی مول صاحب آپ کو؟ آخر میں کیا فرمایا استاد جی آپ نے؟ آخری صورت یہ ہے کہ اگر صرف مؤنث اولاد ہے تو اس صورت میں باپ کو سدس بھی ملے گا اور ساتھ باپ اسبابی بنے گا۔ تو باپ کی 3 حالتیں ہیں،
باب کے 3 حالات ہیں، ایک ہے فقط سدس، ایک ہے عصبہ محض، اور تیسری ہے سدس مع العصبہ۔ وہ 4 صورتیں اس کی بنیں گی۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے بھائی اس مرنے والے کی اولاد ہے کہ نہیں۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو باپ صرف اسبا بنے گا، اسبا محض ہم جس کو کہتے ہیں۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو پھر دیکھیں گے کہ بھئی مرنے والے کی صرف مذکر اولاد ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں قسم کی اولاد ہے یا صرف مؤنث اولاد ہے۔ اگر مرنے والے کی صرف مذکر یا مذکر اور مؤنث دونوں قسم کی اولاد موجود ہے تو پھر باپ کو فقط سدس ملے گا، محض چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر باپ یعنی مرنے والے کی صرف مؤنث اولاد ہے، مذکر اولاد نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں باپ کو سدس بھی ملے گا اور اسبا بھی ساتھ بنے گا۔ تو یہ گویا کہ 4 حالتیں بنتی ہیں۔ تو سمجھ میں آ گئی بات مولوی صاحب؟ جی جی استاد جی بالکل سمجھ آ گئی۔ آسان ہے۔ جی آسان ہے استاد جی۔ سدس فقط اسبہ محض، سدس مع العصبہ، اور یعنی اس کی خلاصہ یہ ہے کہ بھئی دیکھیں گے مرنے والے کی اولاد ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی اولاد نہیں ہے مرنے والے کی اور باپ موجود ہے تو باپ کو صرف سدس ملے گا، نہیں صرف جب وہ اسبہ بنے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی استاد جی۔ اولاد نہیں ہے تو پھر اسبہ محض ہوگا، اور اگر ایک اولاد ہے تو پھر صرف مذکر ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں قسم کی اولاد ہے۔ اگر دونوں قسم کی یعنی اولاد ہے، مذکر ہے صرف یا مذکر اور مؤنث دونوں مکس ہیں، تو پھر باپ کو صرف چھٹا حصہ ملے گا، سدس ملے گا۔ اور اگر جو ہے نا وہ صرف مؤنث اولاد ہے مرنے والے کی، مذکر اولاد نہیں ہے، تو پھر باپ کو سدس بھی ملے گا، اور باقی ورثاء کو دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ عصبہ بن کر باپ وہ بھی لے لے گا۔ ٹھیک ہے جی مولانا؟ جی استاد جی بالکل، بہت بہتر استاد جی۔ ہاں تو اس کو آپ حضرات یاد کیا کریں، اس کا تکرار کیا کریں، بڑا انشاءاللہ آسان کر کے خلاصہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتایا کریں گے تاکہ جلد تھوڑے وقت میں زیادہ ہم پڑھ سکیں۔ جی الحمدللہ مغرب کے بعد تکرار شروع کیا ہم اب کرتے ہیں استاد جی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت خوب، بہت اچھی بات ہے جی۔ جی اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے جی۔ جی جزاک اللہ استاد جی۔ میں نا پھر ان کی تصویر حدیث کی تصویر میں آپ کو بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ استاد، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔